السلام علیکم۔ جو فوت کی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے میرا دل بہت اداس ہوا تھا، پریشان تھا، اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں جو ہے نا کوئی ویڈیو بناؤں اور اس کے پیچھے آواز لگاؤں۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی نا، دھوپوں میں بھاگ بھاگ کے اور ہسپتالوں میں جا جا کے، تو گھر بہت اداس ہو رہا تھا، بہت ہی کوئی ایسا نا عجیب سا جیسے نحوس نہیں چھا جاتی وہ والا۔ جب ظاہر ہے کہیں جاننے والے کے یہاں فوت ہو جائے تو پھر آپ کے گھر میں سکون کہاں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ہر چیز رو رہی ہے۔ تو میرا بھی یہی حال، اور میری بالکل بھی آواز نہیں نکال رہی کہ بندہ کہتا ہے کہ چلے، بولا نہیں جا رہا نا میرے سے، بس وہ پریشان نہیں، پھر عجیب سے طبیعت خراب ہو گیا، ہاسپٹل میں جا کے بوئیں شوئیں ہوتی ہیں، دوائیاں، طرح طرح کے مریض ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہر کسی کو صحت تندرستی عطا کرے۔ تو میں نے ویڈیو جو بنانی تھی وہ اس ٹاپک پہ بنانی تھی کہ بیٹیوں والوں کو مطلب کیا کرے بندہ، بیٹیاں والے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے اداس ہوتے ہیں، کتنے وہ مجبور ہوتے ہیں بیٹیوں والے۔ آپ سوچیں، آپ لوگ کہتے ہیں اپنے میں رشتہ کرو، اپنے میں رشتہ کرو، تو یہ حال ہو گیا، سکی مامی کا بیٹا اور سکی پھپھی کا بیٹا، ہر طرف سے رشتہ داری، اور اتنا مطلب کہ اچھا بندہ کہ دل ہی نہیں مان رہا کہ وہ بندہ جو ہے نا ابھی اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ تو گھر میں کوئی چیز بانٹتے تھے نا تو ہمارے دروازہ کھٹکا کے ہمیں پکڑا جاتا ہوتا تھا، باجی میں آیا، کھڑا ہوں جی چیز لے لیں۔ مطلب محلے ہوتے ہیں نا تو گھروں میں کوئی ایسا ایک آدھ بھائی ضرور پیس ہوتا ہے جو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوتا ہے، تو وہ دل سے اتر بھی نہیں رہا نا، تو ہر چیز بڑی اداس پریشان۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ درخت بھی رو رہے ہیں، یقین کریں، مجھے لگتا ہے میں چارپائی دیکھتی ہوں وہ رو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں دیواریں دیکھتی ہوں وہ رو رہی ہیں، سناٹا سا چھایا ہوا ہے نا، تو بالکل بھی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تو میں نے سوچا چلے میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو بیٹیوں والے کیا کریں، وہ کہاں جائیں، کہاں سر مارے۔ بندہ سوچتا چلے اپنے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، ادھر رشتہ کیا۔ اب غریب ہونا ایک مطلب اتنا بڑا جرم ہے نا، یہ غریب ہونا، کہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، کہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، آپ اچھی سے اچھی بات کریں کوئی توجہ نہیں دے رہا ہوتا، امیر کو چولے مارو تو اس کی چولے بھی لوگ غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور غریب بندہ کام کی بات کرے تو اس کی بات کو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہوتا، یہ حال ہوتا ہے۔ زندگی بڑی عجیب ہے، زندگی بڑی مطلب کہ پریشان کن حد تک، مطلب کہ نہ سلجھنے والی، ایسی گتھی ہے نا کہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو یہ پریشانی جو ہوتی ہے نا انسان کو یہی والی پریشانی ختم کرتی ہے۔ ماں جو ہے اس کو دل کا مسئلہ ہے، جو لڑکی کی ماں ہے اس کو دل کا مسئلہ ہوا ہے، اس کو شوگر ہوئی ہے، مطلب اتنی غربت ہے کہ دانت میں کیڑا پڑ گیا اور وہ کیڑے کے ساتھ سی کرتی پھر رہی ہیں دونوں مائیں بیٹی، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ کیڑا نکلوا لیں، یہ عالم ہے غربت کا۔ تو ایک امید تھی چلیں بھائی بچہ ہے گھر کا بنا، بھائی اچھا بچہ ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، مامے کا بیٹا بھی ہے، پھپھی کا بیٹا بھی ہے، چلے شادی ہو جائے گی، باہر گیا ہوا تھا، تو لڑکی بڑی اچھی تھی، اس نے جناب 5 وقت کی نماز قرآن پڑھنے والی، چلے بھائی بندہ ہوتا ہے نا ایک امید کہ چلے اچھے دن آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، وہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، وہ ساری لڑکی اتنی بے ہوش۔ پھر لوگوں نے بکواس کرنے شروع کر دی کہ یہ کوئی نحوستی ہے، تو یہ مطلب جیسے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ لوگ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، گھروں میں یہ حال ہے کہ جو عورتوں نے سکولوں کی شکل نہیں دیکھی، اور یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا تو کوئی اللہ رسول کی بات پڑھی ہوئی ہے نا تو بندے کو خوف ہوتا ہے کہ چل اللہ نے یہ فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو بکواس منہ پہ آئی ہے وہ کر دیتے ہیں، کوئی مرے کوئی جی۔ تو بہت پریشانی ہو رہی تھی، بہت، میرا سر گھوما بیٹھا ہے، میری آواز دیکھ رہے ہیں کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی جیسے مجھے خود کو کچھ ہوا بیٹھا ہے نا، تو میں بہت پریشان ہوں اس ٹائم، بالکل بھی میں ایسے ایک روٹین میں ہوں، چل ویڈیو بنا لیتی تو میں بنا رہی ہوں، یہ پودے، یہ درخت، یہ ہر چیز مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سارے میری طرح اداس پریشان اور یہ رو رہے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کا مطلب اب ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، مطلب اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی اس کو بچا لیتے وہ نہ مرتا، خود خوشی کی ہے، اس سے بڑا دکھ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور مرنے سے پہلے وہ اپنی دادی کی قبر، دادی جب ان کی ماں کی ڈیتھ ہوگی نا تب چھوٹے دادی نے پالا تھا، تو پھر سب سے پہلے دادی قبر پہ گیا، مرنے سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے دادی قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا ہے۔ پھر سوچیں آپ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ پھر میڈیکل سٹور جس طرح کی مرضی زہر لے لو اگلے دے دیتے ہیں، بڑے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، اسے گندم کی گولیاں 4-5 جناب جی کھا کے اوپر سے پیپسی پیا، بچنے کی گنجائش ہی نہیں تھی نا، جب دیکھا تھا اس ٹائم پتہ چل گیا تھا کہ کوئی رولا ہوگا اور وہ بچنے کی امید نہیں تھی، پھر بہرحال اپنی طرف سے کوشش تو کی نا، بڑے ہسپتال میں بھی لے گئے اور کچھ بھی نہیں بنا، تو باقی رہ گیا کہ بھائی لڑکیوں کا کیا ہو، مطلب یہ اب ساری آپ کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا زندگی میں، میرا یہ تجربہ ہے کہ بھائی آپ کی قسمت آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اب یہ قسمت میں لکھا تھا، آپ کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے قسمت جہاں آپ کے نصیب لکھے ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کی قسمت میں دکھ درد ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاتے ہیں، مجھے زندگی میں سمجھ آئیے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال دعا کرتے ہیں، دعا بھی میرا رب جب چاہے تو وہ قبول کرتا ہے۔
سمجھ آئی نا. ہم لوگ جو مرضی کر لیں، اس کا دل کرتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اس کا دل کر رہا ہے تو ہم دعا ہی نہیں کرتے ہیں. توفیق بھی تو وہی دیتا ہے نا. توفیق دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا سنے گا. اور وہ بچے بیچارے مجھے اس کو دیکھ کے پریشانی. ایک کمرے کا گھر ہے، نہ کوئی برآمدہ ہے، اور آگے ایک ہی کمرے کا صحن ہے. یہ ٹوٹل گھر ہے، اور باپ نشہ کرتا ہے. سوچیں آپ. اور کئی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، اس ٹائم سے ان کا باپ جو ہے نا اتنا سیریس بیمار ہوتا تھا، وہ اس کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہوتے تھے. وہ زنجیروں سے بندھا پڑا رہتا تھا. تو اس حال میں جب اس بیچاری کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا، چلے مامے کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا کہ باہر بھی چلا گیا، تو لڑکی بیچاری پر امید ہو گئی. تو اس کی ماں ہمارے گھر آ کے بتاتی ہوتی تھی کہ میں کوئی بات کروں نا بھائی، اپنی بیٹی کو کوئی کام سیکھ لے، کوئی کام کر لے. تو آگے سے اپنے بھائی اسی منگیتر کا نام لے کے کہتی ہوتی تھی وہ مجھے کام ہی نہیں کرنے دے گا، وہ مجھے عیش کرائے گا. اور یہ ہو گیا زندگی میں. یہ ہوتی ہے قسمت. اور منگنی بھی مطلب کہ کافی سالوں سے سوچیں 8-10 سالوں سے منگنی. بچپن میں جیسے کوئی کر دیتا ہے، جیسے 8ویں 7ویں کلاس میں منگنی ہوئی بھی ہے، اور وہ دماغ آپ کا کتنا بن جاتا ہے کہ بھائی میری یہیں پہ ہونی ہے. بندے کے خیالوں میں ہر جگہ وہی چیز ہوتی ہے کہ میرے یہاں پہ ہی ہونی ہے. تو وہ بندہ دماغ سے کھرچ بھی نہیں سکتا کہ بھائی نہیں ہونی یا کوئی اس طرح کی بات ہے. تو بہرحال ہماری سمجھداریاں، ہماری عقلیں، ہمارے سارے اقدام معاف ہو جاتے ہیں اللہ کی اس کے قدرت کے آگے. تو اللہ ہر کسی کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے. اور دنیا میں 90% عورتیں رو ہی رہی ہیں. میں نے تو یہ دیکھا. اللہ معاف کرے. ہر عورت پریشان ہے، ہر عورت دکھی، اور عورت کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے حالات سب سے بدتر ہے. تو ابھی کب بہتری آئے گی ہر کسی کی زندگی میں، لیکن اللہ تو کہتا ہے، وعدہ ہے کہ میں بہتری لاؤں گا. ابھی تک تو پھر ان کا کوئی اس طرح کا سین نہیں بن رہا. پھر انہوں نے یہی کہا کہ ختم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تمہاری دلہن، بھائی بندے کو کہا نا کہ یہ تمہاری بہو بنی ہوئی تھی تو اتنے سالوں سے، اب تم اس کی جو ہے نا رشتہ چھوٹے بیٹے کے لیے لے لو. تو لوگوں نے تو اس طرح کی باتیں کی. تو چھوٹا بیٹا ہی آگے سے نہیں مانا، میں نے نہیں لینا. تو وہ اتنی پریشان بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ کہ بس سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال آپ لوگوں سے درخواست ہے، میں نے تو اپنی بات کرنی ہے کہ بھائی جو ہے نا چینل کو ضرور سپورٹ کریں، سبسکرائبر کو واچ ٹائم کمپلیٹ کرائیں. بندہ ایسے دکھی لوگوں کی مدد کر دے. چلیں کوئی نہیں، زندگی تو وہی ہے جو گزرتی جا رہی ہے اوکھی سوکھی ہو کے. تو میری یہی خواہش ہے اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اور زندگی میں جو ہے نا کوئی سکون و قرار ہو. اللہ کرے کہ ہر مشکل بندہ جو ہے نا اس کی پریشانی حل ہو.